عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی آیت نمبر 43 سے یوں ہدایت ہے: اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا یسوع مسیح اسرائیل سے کہہ رہا ہے، خدا نے ایک پاکستان لگایا جو ایک برکت کی جگہ، نجات کی جگہ، وعدے کی جگہ، عہد کا مقام تھا، اور تم اس برکت کی جگہ میں داخل ہوئے اور تم نے اس کا غلط استعمال کیا، اور تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور تم نے خدا سے جو اس کا واجب تھا لوٹ لیا، اور تم نے کبھی بھی اس کے نام کی خاطر اس کو جلال نہیں دیا، اور تم میں توبہ کا پھل کبھی نہیں دیکھا، اور تم نے کبھی راست بازی کا ثمر نہیں دکھایا، اور تم نے خدا کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور جب خدا نے اپنے نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، ان نبیوں میں سے ایک کے بعد ایک کو تم نے قتل کیا۔ میرے عزیزو، روایت ہمیں بتاتی ہے انہوں نے یسایہ کو لکڑی کے آرے سے 2 حصوں میں چیر دیا، انہوں نے یرمیا کو ایک گڑھے میں پھینک دیا، اور روایت بتاتی ہے کہ بالآخر اسے سنگسار کر دیا گیا۔ انہوں نے حزقیل کو مسترد کر دیا، آموس کو اپنی زندگی کے لیے بھاگنا پڑا، زکریا کو مسترد اور سنگسار کیا گیا۔ پہلا سلاطین اس میں بیان ہے کہ میکایا کے گال پر مارا، اور یہ معمول ہے، نبیوں کے ساتھ ان کا یہی سلوک تھا۔ متی کی انجیل میں یسوع نے ان سے کہا، اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح اسرائیل کے قائدین سے کہتا ہے، خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ یہ ایک عظیم دور کا اختتام تھا۔ خدا کہتا ہے، میں اسے ایک قوم کو دوں گا۔ میرے عزیزو، کون سی قوم؟ اس لفظ کا مطلب کون سے لوگ ہیں؟ وہی قوم جس کے بارے میں پہلا پطرس اور اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے، ایک مقدس قوم۔ میرے عزیزو، مجھے یقین ہے کہ یہ چرچ ہے۔ اس زمانے کے نجات پانے والے لوگ، اور وہ پھل کیا ہیں؟ یہ وہ پھل ہیں جن کا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے متی کی انجیل میں ذکر کیا ہے: توبہ کا پھل، راست بازی کا پھل، جو اس زندگی سے نکلتا ہے جو گناہ سے توبہ کر لیتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم وہ قوم ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر توبہ کا پھل اور راست بازی کا پھل لاتے ہیں۔ ہم نیا ذریعہ ہیں جس کے ذریعے خدا نجات کی خوشخبری کو اس دنیا تک پہنچا سکتا ہے جسے اس کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آپ کہتے ہوں گے، کیا اسرائیل کبھی واپس آئے گا؟ جی ہاں، وہ واپس آئیں گے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ خدا ان کو دوبارہ پیوند کرے گا، تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ وہ دن آئے گا، زکریا کا کہنا ہے، جب وہ اس پر جس پر انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے، اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے۔ اسرائیل میں نجات آئے گی، ان کا دن پھر آئے گا، کیونکہ خدا کا ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرے گا، لیکن ابھی کے لیے ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اور رومیو کے خط میں لکھا ہے، خدا نے کہا، وہ جو میری امت نہ تھی
اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ میرے عزیزو، ایک نئے لوگ، ایک نئی قوم، ایک مقدس قوم، نسلی اعتبار سے نہیں بلکہ مسیح پر ایمان کے اعتبار سے۔ آیت نمبر 44 بیان کرتی ہے، جو اس پتھر پر گرے گا۔ میرے عزیزو، آخرت سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مسیح، اس کی شخصیت، اس کے نظریے، اس کے ارادوں سے ٹھوکر کھائیں گے، جس کی وجہ سے اسے رومیو کے خط میں ٹھیس لگنے کا پتھر بھی کہا گیا ہے، لیکن وہ لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے، اگر وہ مجھ سے ٹھوکر کھائیں گے، اگر مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی مجھے قبول کریں گے تو یہ ان کی بربادی ہوگی۔ جو کوئی بھی ہو، خداوند یسوع مسیح کو نقصان پہنچانے کی جو بھی کوشش کرے گا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اور پھر لکھا ہے، جس پر وہ گرے گا۔ اور پھر آخرت میں خدا کے فیصلے کے دن جب وہ ایسے لوگوں کا فیصلہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان پر گرے گا، تو وہ ان کو بالکل کچل کر رکھ دے گا، وہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ سو میرے عزیزو، ہم اپنی شخصیت پر، اپنے کاموں پر، اپنے خیالات پر، اپنے قول و فعل پر غور کریں کہ کیا ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، کیا ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی سے دوسروں کے لیے پھلدار ثابت ہوتے ہیں، کیا ہم اس طور سے تیار ہیں کہ جب آخرت میں فیصلہ کیا جائے تو ہم پر وہ بھاری پتھر نہ گرے، بلکہ ہم سے وہ یہ کہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی میں آؤ جو اب تک تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ سو میرے عزیزو، خداوند آپ کو آج ان سب باتوں پر غور کرنے اور مسیح خداوند پر ایمان لانے اور سچی توبہ کا فضل بخشے۔ آمین۔